باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ اردو سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین یوٹیوب چینل۔ یہاں پہ آپ عملی اردو گرامر سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ عملی اردو گرامر کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو یہ چینل اور اس چینل پر موجود ویڈیو سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ میں ہر ویڈیو کہ اردو کے ساتھ ساتھ پرسوں میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ 11ویں جماعت اردو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویڈیو ہے۔ سبق نمبر 12 روم زندہ شہر مردہ شہر۔ اس کے مصنف جو ہیں جمال الدین عالی ہیں اور اس کے مکمل مشق کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس کی مکمل مشق کو ہم حل کریں گے۔ تو آئے ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس سبق کے مرکزی خیال اور خلاصے کے بارے میں۔ تو جمال الدین عالی، پیدائش 1926، وفات 2015۔ مرکزی خیال: روم زندہ شہر مردہ شہر۔ جمال الدین عالی کی اٹلی سیاحت کا سفر نامہ، یہ ایک سفر نامہ ہے۔ دیو سفر نامہ دو سفر نامہ ترتوی چې یو مصنف د یو ملک د یو ځای سفر کړی و هغه حالات یې لیکلي. هغه روداد یې لیکلی بیت امیر سفر نامہ. اس سفر نامے میں اس نے رومیوں کی ثقافت، ان کی عادات و اطوار، تہذیب و تمدن کے احوال بڑی تفصیل سے ذکر ہیں۔ د روم بارے سے، د روم خلق بارے سے چې کوم دس لیدلی دي څه کتلی دي، مطلب کومې شاید ته مشاهده شوي دي هغه شاید څه کړی او تفصیل سره ته ذکر کړی ده. اس دوران وہ زلزلے سے تباہ شدہ شہر پومی ای بھی گیا، یہ شہر پورا کا پورا زمین میں دنس گیا تھا۔ خلاصہ سبق: روم زندہ شہر مردہ شہر۔ جمال الدین عالی کا سفر نامہ اٹلی ہے، یہ اٹلی کا سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے میں وہ اٹلی کے مختلف شہروں کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے وہاں کی مختلف اشیاء کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ پل باندھنا محاورہ ہے، تعریفوں کے پل باندھنا، بہت زیادہ حد سے زیادہ تعریفیں کرنا۔ وہ وہاں پیزے کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ واقعی بے حد لذیذ تھا، جو کہ اٹلی کی سب سے سستی اور بہترین غذا ہے۔ پیزا د اٹلی وچ ټول نه سره دي بهترینه غذا او ټول نه کم قیمته، قیمت په لحاظ سره معیاري اور د ذائقے په لحاظ سره یا معیاری غذا، کیونکہ ایک آدمی بمشکل آدھا پراٹھا ہی کھا سکتا ہے۔ پیزا ته کړی چې دا په مشکل سره یو پراٹھا سدي یو پیزا بندہ خړای شي یو کس۔ اس کے بعد سیوئیوں جیسی غذا اسپیگیٹی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اسپیگیٹی ذکر اکڑا سمجھ برتوی کہ یہ بھی وہاں کی مرغوب خوراک ہے، نندایا خلق کے ډېر خوښوي۔ یہاں حسب عادت دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا آرام کے لولا لازمی تصور ہوتا ہے۔ د غرمې مړۍ نه بعد یعنی مطلب د لانچ نه بعد کئی
دا خلق عموماً آرام کوي کیلولا چوتوی، اس لیے وہاں 1 بجے سے 4 بجے تک دکانیں بند ہوتی دی، 1 نہ 4 بجے پھر دی کوئی نہ بندی۔ مصنف لکھتا ہے کہ وہاں مجھے سب سے مشکل زبان کے معاملے میں پیش آئی ہوئی ٹولے نہ مشکل شاید مدت سے وہ یہ ویسے دے ربے وہ زپر ربے نہ پیدا، اس لیے میں نے 2 دن ہی میں اطالوی زبان سیکھ لی دکا سکاول موز پدوے ورشہ آغا اطالوی زبان آغا مزداکم۔ مصنف اکثر قدیم روما پول پر اکیلا بیٹا کرتا وچ زوی اب منس میں کولو دے وقتنائی زیڑ قدیم چکیم دے روما پول دا پیغ بندے سکدل اگوشی نوسوں جسے ٹھائبر بینک کہتے ہیں۔ روم 7 پہاڑوں پر آباد ہے جو کہ اب سڑکوں کے اتار چڑھاؤ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ پوویش غریب نشے دے روم دا ٹولی سٹی شرنا چکیم دا پو آباد دی، یہ ہے سیاحوں کا مرکز ہے، ڈیر زیوت خلق چکر ترتی۔ وینس اٹلی کا دلکش اور قدیم شہر ہے وینس، جو پانی پر بنایا گیا ہے، اور یہاں سڑکیں نہیں ہیں بلکہ سڑکوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ اس کے قریب ہی سسلی ہے جسے عربی زبان میں قاریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے نیلے نیلے خوبصورت چشمے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ پومی شہر زلزلے کی وجہ سے مکمل تباہ ہو گیا تھا اور زلزلے میں دھنس گیا تھا۔ دا شہر وچ پومی شہر چکن دا مکمل تباہ شبو اللہ پاک ٹول غر کڑاو۔ بقول مصنف یہ شہر کبھی ہائی پالیٹکس کا آماج گاہ ہوا کر دیر زیوت یعنی سیاسی خالق یا دے سیاست الٹ پلٹ ہاتھرو اما غو مرکز ہو۔ جب بن سکی نہ بات کوئی خیر پیر سے، جب بن سکی نہ بات کوئی حیر پیر سے، کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے۔ ہائی پالیٹکس میسو کی بدایت دیتا ہوئے پالیٹکس یعنی سیاست دیتا ہوئے۔ بہرحال طاقتور لوگ رہا کرتے تھے یہاں پہ، طاقتور لوگ رہا کرتے ڈیر طاقتور دے کم مالی یا دے غل پاور لحاظ سر کم خلق بھی او دو سے دلو حکومت یہیں سے بنائی اور ختم کی جاتی ہے۔ دو یکی میں فیصلے کے دلے او منر لے ویلے جو طول غٹ سرمایہ دار خلق پاور وال خلق بھی۔ اب یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہو چکا ہے۔ ایزا حالت دات سے دے ہم خدا زبن دے سکی دے اللہ پاک اخپل عذاب نزلائی اور کرنڈر بن گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور قہر کی علامت ہے۔ اسی لیے عافیت اسی میں جانی کہ جلد از جلد اس شہر سے نکل پڑے وچ دو چونکہ اللہ پاک دے قہر دے جلال یو علامت بھی جوڑ شدا دے وجہ میں سوکل مو د میر دا کوششوں کو جزر نظر دے اخشار نعوذ باس سے کہ موشدل دا غاڑے روا کتاب عشق لکھنے کی مجھے فرصت نہیں صاحب، کتاب عشق لکھنے کی مجھے فرصت نہیں صاحب، ابھی تک بے وفائی پر میری تحقیق جاری ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ جو دل باندھے وہ جادو جانتا ہے، جو دل باندھے وہ جادو جانتا ہے، میرا محبوب اردو جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ ملی نغمہ قومی گیت، جیو زندہ رہے، خالق تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ ایوان صدر، صدر کا محل، دفتر، باکار خاص، خاص کام کا آدمی۔ منسلک ہونا، وابستہ ہونا۔ کاپی رائٹ، چھاپنے شائع کا حق۔ کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے نوٹس لکھ لیں، اب اس کی کاپی رائٹ میرے پاس ہے۔ کاپی رائٹ دا مطلب دا کہ مو یو شائی مطلب پبلش میں کا چھاپ میں کم یا یو شائی مو ولی کم بیا آغا دیگه حقوق مو سره دی مو اجازت بغیر سیک نشه استعمال اولا لکه مو جو کتاب بولی کا اس دی مو اجازت بغیر دا سیک خپل نوم من نشی چاپ کولا نه شای کولا۔ فیلوشپ ممتازی رکنیت،
سیاحت سیر مندوب نمائندہ کارکن رائٹرز گلڈ ادیبوں کا انجمن باقاعدگی سے تواتر تسلسل سے تماشا دیدار نظارہ قلم مضمون کلاسیکی قدیم مستند مربوط کرنا تعلق پیدا کرنا خود نگر خوددار برم عزت لاج بھروسہ دشت خراباد علاقہ بیابان دشت تو دشت بیاباں بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمت میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سخن کلام گفتار صدا آواز صدا سین کے ساتھ ہمیشہ لا حاصل نہ حاصل ہونے والا مائی مان ماں تنزن تنزن کہے تھے مائی کلال کلچر ثقافت اطالوی اٹلی کے رہنے والے غازت کا بہترین اچھا نان روٹی وڈے بڑے وڈے پنجابی کا لفظ ہے دیکھتے ہوئے خوب گرم چشم گرمی آن کی آن فوراً یکدم کندن خالص سونا آنچ حرارت کندن خالص سونا خوبصورت تپ کر گرم ہو کر کافور ختم ہونا غائب ہونا لپا دینا مل دینا پوتی دی لگا دی لائی گلا آٹا گاڑا امیزہ یکسانیت ایک جیسا اختیار کرنا اپنا لینا سستی ارزاں تگڑی کافی مقدار بمشکل مشکل سے مول لینا خرید لینا اگر مانو تو مجھ کو ڈھونڈنا مت مول پہ ایک شعر ہے مول اگر مانو تو مجھ کو ڈھونڈنا مت نہیں تو مول لوگے سخت آفت اگر ممکن ہے تو مجھے تلاش مت کرو نہیں تو مجھے کیا کریں گے مجھے ایک مصیبت آفات کا بہت سارا ملا لے گا نا پر آفات جوڑ سے مصیبت پونا 3/4 3/4 پاؤ 1/4 1/4 اضافی زائد ڈش خوراک غذا اسپاگیٹی سیویاں اطمینان تسلی سکون آرام چین قرار کن آنکھوں سے کلی آنکھ سے آنکھ کے کونے سے چوری سے چپکے سے بے بسی لاچارگی لنچ دوپہر کا کھانا کیلولا دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا سونا آدھ پون گھنٹہ آدھا یا 3/4 گھنٹہ پیچھا غلطاؤں پہ بلدار خمدار دقت مشکل دشواری تنہا اکیلا اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پہ شعر ہے تنہا پہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار ہنگامہ پرور ہنگامہ پالنے والا قدیم پرانا بائسکوپ تھیٹر سینما موج ہوا کی لہر مرکب اضافی زبان یار دوست کی زبان مقید قیدی مقننہ قانون ساز اسمبلی دونس جاڑنا قبلیہ ظاہر کرنا مندر ہندوؤں کی عبادت گاہ زینے سیڑھیاں قبل مسیح حضرت عیسیٰ ع کی پیدائش سے پہلے ملاحظہ کرنا دیکھنا رومت القبریٰ عظیم روم زوال پستی عروج بلندی یادگار یادداشت آثار علامات نشانات حصار چردیواری مدت عرصہ مدت پہ ایک شعر ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے مصور تصویر بنانے والا معمار مستری ترتیب نو نئی ترتیب بے ترتیب الٹ پلٹ اکتا جانا تنگ آ جانا بیزار ہو جانا تزائن آرائش خوبصورتی ملاح کشتی ران
سیاح سیاحت کرنے والے، حسن خوبصورتی، اجڑ جانا، تباہ ہونا، برباد ہونا، بکھر جانا، منتشر ہونا، قہر خداوندی یا قہر خداوندی، اللہ تعالیٰ کا عذاب، زیر زمین جانا، دنس جانا، قہر عذاب، زائر زیارت کرنے والے، جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، کانڈر اجڑے مکانات، مکین رہنے والے، بابل عراق کا قدیم شہر جسے بائبل کہتے ہیں، عظمت بڑائی، ہضم کرنا، ہڑپ کر جانا، آثار قدیمہ، پرانے نشانات، گرفت پکڑ، امراء عظام، بڑے بڑے مالدار، مسکین، مسکن رہائش، ہائی پولیٹکس، اعلیٰ سیاست، موافق، موزوں، مناسب، پرمٹ، اجازت نامہ، بگاڑنے، خراب کرنے، چکر میں، سوچ میں، فکر میں، بگاڑنے، خراب کرنے، تباہ کرنے میں، خاک مٹی ہونا، ختم ہونا، عبرت، علامت، نشان، مبتلا، شکار، مبادہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ، شاید، ضعیف، کمزور، لاغر۔ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، تو پھر ان بد نصیبوں کو کیوں اردو زبان آتی ہے؟ عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو کا، عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو کا، غزل جیسی زبان وہ بولتا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اس کے مشق کی سوالات کے جوابات لکھیں۔ مصنف نے کن کن اطالوی قانون کا ذکر کیا ہے؟ جواب: مصنف نے اپنے مضمون میں پتیسا، جو کہ انگریزی زبان میں بیزا یعنی پیزا کہلاتا ہے، اور اسپاگیٹی، جو کہ سیوئیوں کی طرح ہے، ان اطالوی قانون کا خاص ذکر کیا ہے۔ پیزا کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ جواب: پیزا تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میدے کو گوندا جاتا ہے۔ میدا ورس کی آغاز دیجڑا ہوندے خستہ کی، اور اسے نان تیار کیا جاتا ہے بدنا سو کی نماڑی ہوندے جوڑا کی۔ اس کے بعد اس پر پیاز، انڈا، ادرک، کالی مرچ اور نمک ڈالی جاتی ہے۔ بدے بندہ سکی یقین حسب ضرورت یا حسب ذائقہ شہین آپ وہ چاہیے، اور آخر میں گوشت کا قیمہ ڈال کر تندور میں رکھا جاتا ہے۔ ودا بیاس کی دا پیہ کی، اسے تھوڑی دیر تک ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے۔ چلش کی پکا میر بنے پہ کی، جب یہ خوب پک جاتا ہے تو نکال کر گرم گرم کھایا جاتا ہے۔ بے گرم گرم بخوری پیزا دیکھو میری آرڈر کی چې میسته روشي من ټیم ولګي کله بیا هغه سړی به میره بیا سکای اون سے گرما کی پیزا۔ سوال جیم: اطالوی کھانے کی بات کیلولا کیوں کرتے ہیں؟ اطالوی دخلوکنا بادا ویلے کیلولا کہے، اطالوی کھانا کھانے کے بعد کیلولا کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ دی۔ پہلی یہ کہ یہ ملک یورپ کے انتہائی شمال میں واقع ہے، ملک کو انتہائی شمال طرف تھا، اس وجہ سے یہ باقی یورپی ممالک کے مقابلے میں گرم ہے، دیو جن سے گرمی اس کی جوتا دو، اور دوسری میدے کا کھانا کھانے کے بعد ویسے بھی نیند آ جاتی ہے کہ میدے ماڑی اخرے بے آسیا بندہ تا وچ خیب برسی۔ سوال: مائیکل اینجلیو کون تھا؟ جواب: مائیکل اینجلیو بقول مصنف اٹلی کا مشہور مصور اور عظیم معمار تھا، عظیم معمار مستری، وہ مصور، وہ تصویر بنانے والا، جس نے کئی شاہکار عمارتیں بنائی تھیں، ڈیر کھلی عمارتیں جو کھڑی تھیں، جن میں ایک کیپیٹول نامی گنبد نما عمارت کی ترتیب نو اور تزئین کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ کیپیٹول چې کوم عمارت نوم ده د ګمبد غوندې عمارت و، نو د دغه دوباره جوړولو د کښلې کولو ته هغه څه وه، هغه منصوبه ده وخوستې وه، ټیکاو ته ویلی شئ۔ سوال: ہاں، اس مضمون میں جن اطالوی شہروں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔ جواب: اس مضمون میں مصنف نے درجہ ذیل اطالوی شہروں کا تذکرہ کیا ہے: روم، وینس، نیپلس، سسلی، میلان، پومی آئی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: سوال واو، پومی آئی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: پومی ای کو انگریزی میں پومی آئی کہتے ہیں۔ باقی حصہ دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ ہیں۔ 12 یہ اٹلی کا عظیم اور خوشحال شہر تھا۔
لیکن یہاں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے اس شہر کو زمین بوس کر دیا، بالکل یہ مکمل مالیہ میٹے کو۔ یہاں کے لوگ اپنے اپنے مکانوں میں دفن ہو گئے تھے، کیوں خلق بکرشی و دفن الباس روڈل زیر زمین۔ ایک وقت تک کہ یہاں سیاحوں کا ہجوم رہتا تھا، دمر ڈیر خلق ویچے تو زکا چکلا شار ہوا خلق کے ڈیر جو تراش ہوا اور ان کے دل نہیں بارتے تھے ہو قتل بندے بیڑا کے دلنا۔ سوال نمبر 2، متن کی مدد سے خالی جگہ پور کرے۔ جواب نمبر 1، اطالوی پراٹھے کا نام پتیسا ہے جسے پیزا کہتے ہیں۔ با، رومن پارلیمنٹ کو انگریزی میں سنات جسے ہمارے ہاں سینٹ کہتے ہیں جیم، پتھر پہ رکھ دیے تھے موتی نکال کر۔ دال، زبان یار من جو ترکی ہے۔ ہاں، میلان ایک صنعتی شہر ہے۔ واو، سسلی کا عربی نام سقلیہ ہے۔ زا، وینس پانی پر بنا ہوا ایک قدیم شہر ہے۔ ہاں، نزلہ ہمیشہ کسی نہ کسی پر گرتا ہے۔ تو سامنے والے رہے ہیں، یہ ماضی کا بائسکوپ رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصہ سبق کے آغاز میں لکھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 4، اپنے کسی سفر کی روداد شگفتہ پیرائے میں بیان کرے۔ مخبلی اور اغلی کلا سویت روداد تو سخبل لکھا اسی چیرے سفر بین تلیوی ہے، چیرے ٹور تلیوی ہے، چیرے چکر تلیوی ہوستا بیا آغا تو سخبل لکھا اسی۔ چونکہ ہم اپنے چچازاد بہن بھائی پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس بار سردی کی چھٹیوں میں سیر کرنے چلیں گے، میرا فیصلہ کرے ہوا جیسے ہی چکر دور سی، لہٰذا پروگرام کے مطابق چھٹیوں سے پہلے ہی ہم نے اپنا سامان تیار کیا۔ چھٹیاں نائمک شخپل اخپل سامان ایک چھ بیات تراب دانگا نہیں، اور جیسے چھٹیوں کا اعلان ہوا ہم اسی شام سوات کی سیر کو نکلے۔ پیغام آشوم مندر اولفی سوات تھا۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہر کسی نے گرم کپڑوں پر خصوصی توجہ دی، چونکہ سوڑو نو دیو جنا ہر چا خپل دینیرا سامان سرا گرم کپڑے خاص زون سرا وخص ہے، کیونکہ ہم 10 دنوں کا پروگرام بنا چکے تھے۔ اللہ سورج میں تراوین کے وے ہم رات کو دیر سے پشاور پہنچے، دیر وقت پشاور تورے کچے وقت راون شوی اور رات پشاور میں گزاری وشپا میں پشاور سے ترکڑا۔ صبح نماز پڑھ کر توڑا آرام کیا، شپے میں منجینا اوپر سب ہمارے وجود مرش کی بیا آرام ہوگا۔ تقریباً 10 بجے ناشتہ کر کے اور تادم ہو کر اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا۔ 10 بجے میں ناشتے اکلے تیور لی میں سوکڑ خپل سفر بیارا شری گا۔ پشاور سے سوات تک تمام مناظر قابل دید تھی، دا ٹول نظارے دا تھی دا ڈیرے کھلی ہوئے پہاڑی علاقے ویسے بھی قدرت کے شاہکار ہوتے ہیں، داد اللہ پاک دی کر ہونے دی یو ڈیر کھلی شاہکار دی اغاں ڈیر کھلی مطلب تخلیقات تھے جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان تحریون رشی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پدے خبریں بندے دے انسان یقین اور نیرا مضبوط سی چ اللہ پاک شتا دا ټول کائنات اللہ پاک خپل نظام خپل ترتیب سره چلائی۔ راستے میں جہاں جہاں خوبصورت مناظر آتے وہاں رک کر تصویریں بنواتے۔ چلے میں اکھلا زیولو پانزوروں کو بیودا دری بھی میں تصویروں نو بوسل اور اس یادگار سفر کے ہر لمحے کو محفوظ کرتے۔ وہ دو سفر ہر لمحہ میں سکول عامی محفوظ اولا۔ آخرکار شام سے تھوڑی دیر قبل ہم ملم جبا پہنچے۔ ملم جبے تورا دلی جو بائی جان نے وہاں ایک ہوٹل میں پہلے سے کمرے کرایہ پر لے رکھے تھے۔ بائی جان میں سکڑے والنے کمرے تنی لیے ہوئے، اس لیے گاڑیوں سے اترتے ہی اپنا سامان لیا اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ جگہ جس طرح کہ رسلی میں سامان اور کس کدے گاڑی رہا اپنے کمرے تر لی آرام میں ہوکا۔ مجھے چونکہ اس یادگار سفر میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی، چونکہ زد سفر تا ڈیر دیو تا ہم وہ دلچسپیوں پسے وہ زد تا ڈیر جوت کو زمان ہوا اور میں اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اور مو ویلا چت باز ہم اوقادو چدا سفر نہ پیرا خواند وخنوں، لہٰذا میں نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور ہوٹل سے نکل گیا۔ مو آرام نہ ہوگا بلکہ اس میں اکلے غلام بدنا شے معذور فری صفا کپڑے مدلے کلے اور وطن چکر تھا۔ مجھے چونکہ اس باقی خاندان والے شام تک آرام کرتے رہے، باقی سوشل ٹولے معاشروں پہ آرام کو
اور پہاڑوں میں آوارہ گردی اور میں پہاڑوں میں آوارہ گردی کرتا رہا زه په غره شردنو شام کے وقت سب نے مل کر کھانا تیار کیا ٹولے پگاڑ اپنے مڑے تو رکھ لا اور کھانا ڈبوں میں بند کر کے کسی دلکش جگہ پر جا کر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا ودی وکشلی زویتا مقام تھا متلے پروگرام جوڑ کر بیوزے ماڑی اکھڑی اس طرح ہوٹل سے نکل کر پہاڑ کے دامن میں آگ روشن کر کے اس کے گرد کھانا کھایا بغرلا مانے سے میں سوکڑ یعنی غر لون دے میں یہ بال کو یودش میں ماڑی اکھڑلا اور دیر تک شغل کرتے رہے انہوں تھا پھر میں سو کو شغل میں کو مز کا گپ شپ میں لگا رات کو دیر سے ہوٹل آیا اور سو گئے نواخت رولے و خبینہ میں اکڑ صبح جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو حسب معمول جس طرح عموماً سوات کا موسم ہوتا ہے خوب تیز بارش ہو رہی تھی چھ ہوٹل تا رولی وہ سب ہوتے چکدلی بھی آغاز جی کیم دے سوات موسم دا سب مالے شت تیز بارم لگ گیا ہو بارش کو دیکھ کر میں کافی اداس ہو گیا زو ڈیر سخت خفاش نے میرے دخر اگڑاؤں جا کرتا ہوں کیونکہ بارش نے ہمیں آج ہوٹل میں محصور کر رکھا تھا دے باروم دے وجنا میرو ہوٹل نہ بار بتائیں نسلی اور آج ہمارا کہیں جانے کا پروگرام مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا تھا خیر اللہ اللہ کر کے اور انڈور کھیل کھیل کر ہم نے دن ہوٹل میں گزارا کمینا امینا میں کول ڈالے مرید میں تیرا اللہ چونکہ شام کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے ہم نے اداس دنوں کے ساتھ سونے کو ترجیح دی مشروم یا سکے کا واورے ورے بارو مڑ مڑ بارم لگ گیا دکا میرا سوکل بس خبیتا میں ترجیح رکھا جو ودا یا سے نشی اگلے دن چونکہ موسم کافی بہتر تھا اس وجہ سے ہم نے کئی مقامات کی سیر کی ہم بڑا اور چونکہ موسم صفا ہو نہ دیو جنا دیر زینا میں اوقاتل لیکن چونکہ محکمہ موسمیات نے اگلے ایک ہفتے تک مسلسل بارشوں کی پیشگوئی کی تھی لہٰذا ہمیں بدل ناخواستہ وقت سے پہلے واپسی کرنی پڑی اور چونکہ محکمہ موسمیات والا پیشگوئی کیا چھ ہفتہ دغه سے لگاتار تیز برمیو دی دیو جنا مش خونو غوستل خو بیا یا واپس روغلی کچھ اشعار لکھے ہیں اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹہرے صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا آدمیت اور شہ علم ہے کچھ اور چیز آدمیت اور شہ علم ہے کچھ اور چیز کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا منافق ہوتا تو ہجوم ہوتا میرے ساتھ منافق ہوتا تو ہجوم ہوتا میرے ساتھ مخلص ہوں اس لیے تنہا ہوں میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھا شجرہ میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھا شجرہ بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے وہ اشک بن کر میری چشم تر میں رہتا ہے وہ اشک بن کر میری چشم تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ جو سچ بولے یہاں غدار ہے وہ تو یہ تو تھی آج کی سبق کی ویڈیو مکمل سبق نمبر 12 روم زندہ شہر مردہ شہر مرکز خیال پھر خلاصہ پھر مشقی سوالات اور آخر میں سفر روداد جس کو ہم سرگرمی کہتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں کچھ اشعار بھی اس کے ساتھ پیش کیے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا میں نے پشتو میں بھی اس کی وضاحت کر دی جو پشتو بولنے والے سمجھنے والے طلباء و طلبات ہیں اساتذہ کرام ہیں والدین ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہ ویڈیو مفید ہوگی تو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ